الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں خرچ کرنے کے آداب جو اللہ نے بیان کیے ہیں وہ آپ کے سامنے عرض کر چکا ہوں۔ اب اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خرچ کن پہ کیا جائے، کن لوگوں کو یہ مال دیا جائے، فقراء کون ہیں؟ اللہ ان کی ڈیفینیشن، ان کی تعریف خود جو ہے قرآن کریم کے اندر ہی کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں للفقراء، ان فقراء کے لیے آپ کا مال خرچ کرنا ہے، الذین احصروا فی سبیل اللہ، جو اللہ کے رستے میں روک لیے جائیں۔ اللہ کے رستے میں روکنے کے کئی مطلب ائمہ مفسرین نے بیان کیے ہیں۔ ایک بیان کیا ہے کہ اللہ کے رستے میں روکنا یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کے رستے یعنی دین کی تعلیم حاصل کرتا ہے اور دین کی تعلیم دیتا ہے، تو یہ اپنے کاروبار نہیں عام کر سکتا، اس کی زندگی کا مقصد یہ ہے یا پڑھنا یا پڑھانا۔ یہ ان لوگوں میں سب سے پہلے حق رکھتے ہیں کہ ان پہ اپنا مال خرچ کیا جائے، جس طرح کے اصحاب صفہ جو تو بے شمار صحابہ ہیں، ان میں تقریباً 400 لوگ ایسے تھے جو مکے سے لٹے پٹے آئے اور مدینہ منورہ میں آ کے انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد دین کو حاصل کرنا اور اس کی تعلیم و تبلیغ کرنا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا۔ جو لوگ مدینہ منورہ گئے ہوئے ہیں انہیں علم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مطہرہ کے بالکل پیچھے شمال کی جانب وہاں کعبۃ اللہ کا رخ جنوب ہے، شمال کی جانب ایک تھڑا بنا ہوا ہے، اس تھڑے کے اوپر یہ وہ جگہ تھی جہاں وہ اصحاب سارے رہتے تھے، یعنی مسجد کے ایک کنارے کے اندر ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں کے پیچھے ان کا یہ جگہ تھی جہاں یہ لوگ رہتے تھے۔ اب تو یہ مسجد کا حصہ بن گیا ہے، تو لوگوں کو جو حکم ہوا تو لوگ اپنے مال میں سے ان کے کھانے کا حصہ جو ہے یہ مسجد میں لا کے رکھ دیتے، جب انہیں بھوک لگتی تو کھا لیتے۔ تو اللہ کے رستے میں روکے گئے پہلے یہ لوگ ہیں۔ نمبر 2، وہ لوگ جو دار کفر میں رہتے ہیں، جس طرح کشمیر کے اندر مسلمان ہیں، فلسطین کے اندر مسلمان ہیں، برما کے اندر مسلمان ہیں، علی ھذا القیاس دنیا کے کسی بھی خطے میں جو دار کفر ہے وہاں پہ جو مسلمان رہتے ہیں ان کو ان کی زندگی گزارنے کے لیے جو ہے انہیں کھلا ہاتھ نہیں دیا جاتا کہ وہ اپنی مرضی سے کاروبار کر سکیں، اپنی مرضی کی زندگی گزار سکیں، اپنے معاملات کو چلا سکیں، بلکہ وہاں ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ انتہائی پسے ہوئے رہے۔ تو کہا ایسے لوگ بھی فقیر کے زمرے میں آتے ہیں۔ احصروا فی سبیل اللہ، اور اللہ کے رستے میں
جو ہے گھیرے گئے وہ لوگ ہیں جو دین کی وجہ سے قید کر دیے جاتے ہیں۔ ایسے لوگ بھی فقراء کے معاملے میں آتے ہیں کہ اگر ایک آدمی کو صرف اس لیے قید ہو گئی کہ یہ دین کی دعوت دیتا ہے، جس طرح کہ دنیا میں بہت سے علماء کو حق بیان کرنے کے سبب جیلوں کے پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، اور بعض تو بیچارے ساری زندگی جیلیں کاٹ کے وہیں پہ فوت ہوتے ہیں۔ جس طرح ہمارے اسلاف میں سے بے شمار لوگ، امام احمد بن حنبل نے زندگی کا بہت بڑا حصہ قید میں گزارا، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے قید میں گزارا۔ تو علی ھذا القیاس جب بھی کوئی حق بات کرتا ہے تو اس پہ ایسی آزمائشیں آ جاتی ہیں، تو ان کے گھر والوں کی کفالت کرنا اور ان کے ساتھ مدد کرنا یہ انسان کا حق ہے کہ وہ ان کے ساتھ۔ سب سے پہلے فقیر وہ ہیں احصروا فی سبیل اللہ، جو کسی بھی سبب اللہ کے راستے میں روک لیے گئے۔ دوسرے، لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں مارنے کی یعنی مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، نابینا ہے، ہاتھ نہیں ہے، مفلوج ہے، فالج زدہ ہے، پولیو ہوا ہے، چل نہیں سکتا، یا کوئی ایسی تکلیف اور بیماری ہے، ایسی کمزوری اور ضعف ہے کہ وہ کام نہیں کر سکتا، مزدوری کرنی اس کے لیے مشکل ہے۔ العیاذ باللہ آج تو ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں بہت سے لوگ پروفیشنل ایسے ڈوگر چاہتے ہیں کہ اللہ معاف فرما دے، بلکہ حقیقت بات یہ ہے کہ جب بھی یہ جو لوگ آ کے مساجد میں بھی سوال کرتے ہیں، میں اس لیے نہیں عرض کر رہا کہ آپ اسے نہ دیں، یہ ان کا معاملہ ہے کہ اللہ کے ساتھ یہ کیا ان کا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بلا ضرورت مانگتا ہے، اور زندگی بھر پہلی بات تو یہ کہ جو انسان اپنے ہاتھ کو بغیر کسی سبب کے دراز کرتا ہے، اللہ اس کے لیے فقر کا دروازہ کھول دیتے ہیں۔ دوسرا، وہ مانگتا تو رہتا ہے لیکن کبھی بھی نہ اسے کھانا نصیب ہوتا ہے اور نہ ہی وہ اپنی زندگی کو آسودگی میں لا سکتا ہے۔ تھوڑے دن پہلے اسی گجرانوالے کے اندر یہ جھگیاں جو ہیں جو فقراء کی ہوتی ہیں، وہ جلی تو اس میں ایک جھگی کے اندر 5 لاکھ روپے کے نوٹ جل گئے۔ اب وہ کس معاملے میں کیا تھا؟ نہ وہ پہننے کے لیے، نہ وہ کھانے کے لیے، ساری زندگی مانگ کے اکٹھے کر کے تو یہ رکھ دیے۔ دیر کی بات ہے، ایک دفعہ کراچی میں کئی کروڑ روپے سب، جب وہ مرا تو اس کی جھونپڑی سے نکلے، چوہوں نے کاٹے ہوئے، بے حال، برا حال، کوئی گل گئے، کوئی خراب ہو گئے، یعنی ساری زندگی مانگتا رہا، غرباء کا حق مارتا رہا اور انہیں دباتا رہا، لیکن نہ کھانا نصیب ہوا نہ پہننا نصیب ہوا۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں، یہ لوگ جو اصل حقدار ہیں ان کے حق کو مارتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں دینا ہے تو اس کا ادب یہ ہے کہ پہچان کے دو۔ پروفیشنل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسکین یہ نہیں ہے جو تمہارے گھر میں آ کے سوال کرتا ہے، ایک کھجور 2 کھجور لے کے چلے جاتا ہے۔ مسکین وہ ہے کہ جو کام بھی کرتا ہے لیکن اس کے باوجود اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ اپنے گھر والوں کی کفالت کر سکے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں دوسرا فقیر وہ ہے لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں مارنے کی، مزدوری کرنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، سفید پوشی میں زندگی گزارتا ہے، دیکھنے والا سمجھتا ہے یہ تو اچھا بھلا ہے، یعنی نہ تو وہ مانگتا ہے، اپنی اندر ہی جلتا رہتا ہے، سوال لوگوں کے سامنے نہیں کرتا، اگر کرے بھی تو بڑی شرمندگی کے ساتھ۔ کہا یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ سمجھتے ہیں یہ تو غنی ہے ان کی سفید پوشی کی وجہ سے، تعریفهم بسیماہم، لیکن ان کے چہروں کی پریشانی سے انہیں پہچانا جا سکتا ہے، فاقہ کشی کی وجہ سے کہ ان کے چہروں کی زردی اور ان کے چہروں پہ پریشانی، آنکھوں میں آنسو آ جانا، بات کرتے ہوئے بھی ایسا ہونا۔
کہا ان باتوں سے انہیں پہچانا جاتا ہے، اور پھر فرمایا لا یسألون الناس الحافا، یہ جو اصل فقیر ہوتے ہیں کبھی کسی کو چمٹ کے نہیں مانگتے، جو چمٹ کے مانگتا ہے وہ گداگر پیشہ ور تو ہو سکتا ہے، وہ صحیح فقیر نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما تنفقوا من خیر، جو بھی تم خیر سے یعنی رزق حلال سے خرچ کرتے ہو، فإن اللہ بہ علیم، بے شک تمہارا رب اس کو جاننے والا ہے۔ پھر آخری آیت جو خرچ کرنے کے معاملے میں اللہ نے فرمائی، کہا الذین ینفقون اموالہم، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو باللیل والنہار، رات کو بھی اور دن کو بھی، سرًا وعلانیۃ، وہ پوشیدہ بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیہ بھی خرچ کرتے ہیں، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان پہ کوئی خوف نہیں اور نہ ان پہ کوئی غم آئے گا، نہ زندگی میں، نہ موت کے وقت، اور نہ آخرت کی منزلوں پہ اس پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ اس نے اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اس کی وجہ سے اس پہ یہ کوئی کیفیت نہیں بنے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی خرچ کرنے والا بنائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر، بہتر ہاتھ وہ ہے جو اوپر والا یعنی دینے والا ہے اس ہاتھ سے جو نیچے والا یعنی لینے والا ہے اس سے بہتر دینے والا ہاتھ ہے۔ اللہ ہمیں دینے والا بنائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔